نواز شریف 15 اکتوبر کو پاکستان آئیں گے. شہباز شریف کی نواز شریف کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو. کہا نواز شریف پاکستان آ کر قانون کا سامنا کریں گے. نون لیگ کی الیکشن مہم کی قیادت کریں گے. ہم نے وقت پر اسمبلی تحلیل کر دی. شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. پیناما میں دور دور تک نواز شریف کا نام نہیں تھا. پیناما اسکینڈل میں 400 سے 500 دیگر افراد بھی تھے. دیگر لوگوں کو نہیں پوچھا گیا. ایک بینچ نے پیناما سے اقامہ کا فیصلہ کیا. نواز شریف کو غلط طریقے سے پیناما میں ملوث کیا گیا. نواز شریف ان کی بیٹی جیل میں پہلی رات زمین پر سوئے. نواز شریف اور ان کی بیٹی کو کہا گیا جیل کا کھانا کھانا پڑے گا. اس وقت کیوں نہیں یاد آیا؟ یہ ناانصافی کی آخری حد ہے. عمر عطا بندیال کو چیئرمین پی ٹی آئی کا خیال آ گیا. یہ دوہرا معیار ہے. چند افراد کی وجہ سے پاکستان کے نظام انصاف کو تباہ کیا گیا. میاں نواز شریف 19 نومبر 2019 کو علاج کی غرض سے لندن گئے تھے. انہیں ملک سے باہر گئے 3 سال 9 ماہ اور 3 ہفتے ہو چکے. پیپلز پارٹی کا 90 دن میں الیکشن کرانے کا مطالبہ. نون لیگ انتخابات میں تاخیر پر راضی. پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں شہری رحمان نے کہا ہمیں کہا گیا تھا مردم شماری نوٹیفائی کرنے سے الیکشن آگے نہیں جائیں گے. جب سیٹیں تبدیل نہیں ہونی تو الیکشن آگے نہیں لے کر جا سکتے. الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے. یہ پارٹی کی متفقہ رائے ہے. انتخابات وقت پر نہ ہوئے تو بحرانی کیفیت ہوگی. الیکشن آگے لے کر جانے کا نہ کوئی مجاز ہے اور نہ ہی اس کی اجازت ہے. مردم شماری پر ہمارے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں. کیئر ٹیکر کہیں چیئر ٹیکر نہ بن جائے. اقتصادی صورتحال انتہائی سنگین ہے. پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی سربراہی میں ہوا. ارکان کا دونوں رہنماؤں پر اعتماد کا اظہار. انتخابی عمل پر مشاورت. نون لیگ کے وفد کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات. نون لیگ جلد انتخابات کروانے کی حامی. جلد حلقہ بندیوں کا عمل جلد مکمل کرنے کی تجاویز الیکشن کمیشن کو دی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا الیکشن کمیشن سے صاف شفاف انتخابات کروانے کا مطالبہ کیا ہے. الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ نئے ووٹر کا اندراج چاہیے. چیف الیکشن کمشنر نے ہماری تجاویز سے اتفاق کر لیا اور حلقہ بندیاں بروقت کروانے کی یقین دہانی کروائی. اعظم نذیر تارڑ نے کہا نومبر تک حلقہ بندیاں مکمل کر کے انتخابی شیڈول جاری کیا جا سکتا ہے. آئین و قانون کے مطابق جتنا جلدی الیکشن ہو ملک کے لیے بہتر ہے. پی ٹی آئی اور جے یو آئی الیکشن کمیشن سے ملاقات کر چکی. پاکستان پیپلز پارٹی 29 اگست شام 3 بجے ملاقات کرے گی. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں تیز آندھی کے ساتھ موسلا دھار بارش. گرمی کے ستائے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے. نشیبی علاقے زیر آب. لاہور کے مختلف علاقوں ڈیوس روڈ، لکشمی چوک، ڈیفنس، گلبرگ، فیروز پور روڈ، والٹن روڈ اور مال روڈ سمیت مختلف علاقے پانی میں ڈوب گئے. کاہنا، جلال پور بھٹیاں، شیخوپورہ، گوجرانوالا، فیروز والا، کھاریاں، حافظ آباد، سرگودا، فیصل آباد، چنیوٹ اور دیگر شہروں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز آندھی کے ساتھ موسلا دھار بارش. متعدد فیڈر ٹرپ ہونے سے کئی شہر تاریکی میں ڈوب گئے. دریا ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب. چشتیہ میں بستی کمیرہ کے مقام پر حفاظتی بند ٹوٹ گیا. 10 دیہات زیر آب، سینکڑوں ایکڑ کھڑی فصلیں تباہ. سیلاب زدگان کے لیے کوئی خیمہ بستی نہیں بنائی گئی. جلال پور پیروالا میں سیلابی ریلے سے موزہ بیٹ واہی کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا. لال سہنرا میں بھی متعدد بند ٹوٹنے سے ہزاروں ایکڑ رقبہ زیر آب. میلسی سائفن کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں تیزی سے اضافے کے باعث 40 موزہ جات اور سینکڑوں بستیوں کے متاثر ہونے کا خدشہ. سیلاب کی وجہ سے 24 اسکول بند. محکمہ تعلیم نے سیلاب متاثرہ علاقوں میں چھٹیاں غیر معینہ مدت تک بڑھا دی. بہاولپور میں دریائے بلد کے کئی بستیوں سے لوگ محفوظ مقامات پر منتقل. بورے والا کے مقام پر بھی پانی کی سطح میں اضافے سے متعدد چھوٹے بند ٹوٹ گئے. توشہ خانہ کا فیصلہ دینے والے جج ہمایوں دلاور کو او ایس ڈی بنا دیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور کو اسلام آباد ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کی ہدایت. جج ہمایوں دلاور نے 5 اگست کو چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دیا تھا. چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے جج ہمایوں دلاور کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی تھی. ہمایوں دلاور کو او ایس ڈی بنانے کی ایک وجہ سامنے آ گئی. ہمایوں دلاور کا چیف جسٹس کو خط خود کو درپیش سیکیورٹی خدشات سے آگاہ کیا. ذرائع کے مطابق ہمایوں دلاور کو خدشہ تھا کہ مظاہرین کی جانب سے ان کی کورٹ میں بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے.
ہمایوں دلاور کو یو کے میں ٹریننگ کے دوران بھی احتجاج اور تھریٹس کا سامنا تھا۔ ہمایوں دلاور کے خلاف پی ٹی آئی کارکنوں نے احتجاج کیا۔ یو کے پولیس نے مظاہرین کی جج تک رسائی کو ناکام بنایا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی درخواست پیر تک ملتوی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز بیماری کے باعث پیش نہ ہوئے۔ معاون وکیل نے کہا کہ پچھلے 8 ماہ سے ہم نے التوا نہیں مانگا۔ ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ تجویز کیا، میرا وکالت نامہ اس کیس میں نہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کیس کروشل سٹیج پر ہے، 15-20 منٹ میں دلائل مکمل ہو جانے تھے، ہم بھی ٹرائل کورٹ والا کام کر سکتے تھے مگر نہیں کیا۔ ٹرائل کورٹ نے غلط کام کیا، پیر کو کوئی نہ آیا تو فیصلہ کر دیں گے، یہ ایک شخص کے بنیادی حقوق کا معاملہ ہے۔ وکیل لطیف کھوسہ کا اظہار ناراضی، کہا اگر یہ ایسا کریں گے تو میں بھی عدالت میں پیش نہیں ہوں گا، ویسے بھی ٹرائل کورٹ ہمیں سنے بغیر فیصلہ دے چکی۔ لطیف کھوسہ احتجاجاً روسٹرم سے چلے گئے۔ سماعت ملتوی ہونے پر پی ٹی آئی وکلاء کی کمرہ عدالت میں نعرے بازی۔ الیکشن کمیشن نے 5 ستمبر کے کیسز ڈی لسٹ کر دیے۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی فواد چودھری اور اسد عمر کو نوٹسز جاری کیے گئے۔ کمیشن کے مطابق کیسز بینچ کی عدم دستیابی پر ڈی لسٹ کیے گئے۔ نیب کو اعلیٰ کار کے طور پر مخصوص افراد کے خلاف استعمال کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے وزیراعظم کے مشیر احد چیمہ کی ضمانت منسوخی کیس میں ریمارکس۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ نیب پراسیکیوٹر نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا، احد چیمہ کی کیس کی سرنو تحقیقات کی گئی، دوبارہ تحقیقات میں نتیجہ نکلا کہ احد چیمہ پر نیب کا کیس بنتا ہی نہیں۔ سپریم کورٹ کا نیب پراسیکیوٹر کے بیان پر اظہار برہمی۔ جسٹس اطہر مندلہ نے سوال کیا کہ احد چیمہ 3 سال جیل میں رہے، اب نیب کہتا ہے کیس ہی نہیں بنتا۔ احد چیمہ کے جیل میں گزارے 3 سال کا مداوع کون کرے گا؟ نیب رویے کی وجہ سے بریگیڈیئر اسد منیر نے خودکشی کر لی۔ نیب ایماندار لوگوں کے ساتھ اس قسم کا رویہ کیوں رکھتا ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے، ملزم کو اتنے سال قید میں رہ کر بریت کے بعد نیب پر کیس کرنا چاہیے۔ نیب نے نگران وزیراعظم کے مشیر احد چیمہ کی ضمانت منسوخی کی اپیل واپس لے لی۔ سپریم کورٹ نے اپیل واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات۔ ترجمان امریکی سفارت خانے کے مطابق امریکی سفیر نے پاکستان گرین الائنس کے لیے مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، جبکہ اقلیتوں کے تحفظ کے لیے مل کر کام کرنے پر بھی بات کی۔ امریکی سفیر نے پاکستان کی معاشی بدحالی کے لیے IMF کے ساتھ شراکت داری کی بھی حوصلہ افزائی کی۔ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ سے پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کی ملاقات۔ وزیراعظم کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ پاک فضائیہ کے مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر مریم نواز شریف سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات۔ دو طرفہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز شریف نے پاکستان میں سفارتی ذمہ داریاں ملنے پر جین میریٹ کو مبارکباد دی۔ نگران ٹیکنوکریٹ حکومت ڈالر کو کنٹرول کرنے میں ناکام۔ پاکستانی روپے کا تاریخی زوال، ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ برقرار۔ انٹر بینک میں ڈالر 301 روپے پر بند، انٹر بینک میں ڈالر 78 پیسے مہنگا۔ عبوری حکومت کے دوران انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 12.5 روپے کا اضافہ۔ پاکستان میں مہنگائی 26% سے تجاوز کر گئی۔ گزشتہ ہفتے 22 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، 12 اشیاء کی قیمتیں میں کمی، 17 اشیاء کی قیمتیں مستحکم رہی۔ پیاز، لہسن، انڈے، دال، مسور اور ماش سمیت چھوٹے اور بڑے گوشت کی قیمت میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ بجلی بلوں میں اضافے کے خلاف پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں مظاہرے، شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ شاہراہ بلاک بجلی کے بل نظر آتش۔ راولپنڈی میں ڈھوک کلا خان میں شدید احتجاج، ایک کمرے کا بجلی کا بل 12,000 روپے بھیجا جا رہا ہے، مظاہرین کی دہائی۔ گوجرانوالہ میں بھی احتجاج، سرگودا میں تاجروں اور شہریوں کا حکومت کے خلاف احتجاج۔ اٹک میں لوگ بل اٹھائے گھروں سے باہر نکل آئے۔ رحیم یار خان میں عوام نے سیاہ جھنڈے اٹھا کر احتجاج کیا۔ وہاڑی میں مرکزی انجمن تاجران کا احتجاجی مظاہرہ۔ توسہ شریف میں بھی وابڈا کے 27 شہریوں کا مظاہرہ۔
چنیوٹ میں جھنگ روڈ پر شہریوں کا شدید احتجاج، حکومت سے اضافی بل واپس لینے کا مطالبہ۔ پشاور کینٹ کے سنہری مسجد میں نماز کی ادائیگی کے بعد کینٹ کے تاجر سڑکوں پر احتجاج کرتے رہے۔ احتجاج کے دوران سنہری مسجد روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کیا گیا۔ مردان میں پریس کلب کے سامنے احتجاج، مانسہرہ میں بھی عوام کا احتجاج، مظاہرین کا حکومت سے ریلیف کا مطالبہ۔ اسلحہ لائسنس کی لوٹ سے کہانی منظر عام پر آ گئی۔ ایم این ایز کے لیٹر ہیڈز پر سفارشات کے نتیجے میں اسلحہ لائسنس کے اجراء کا اسکینڈل بے نقاب۔ شہباز حکومت جاتے ایک ماہ قبل وزراء اراکین اسمبلی کے 150 سے زائد لیٹر پیڈ پر ہزاروں اسلحہ لائسنس جاری کیے گئے۔ سب سے زیادہ 59 ممنوعہ اسلحہ لائسنس وفاقی وزیر ناصر اقبال بوسان کے لیٹر پیڈ پر جاری کیے گئے۔ وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر کے لیٹر پیڈ پر 37، سابق وزیر اعظم نواز شریف کے داماد کیپٹن صفدر کے لیٹر پیڈ پر 12 ممنوعہ اسلحہ لائسنس بنائے گئے۔ سینٹر خالد روبینہ خالد کے لیٹر پیڈ پر 24، سعد رفیق کے لیٹر پیڈ پر 5، کرن ڈار کے نام پر 6، ایم این اے نور الحسن تنویر کے لیٹر پیڈ پر 18۔ سینئر سرکاری عہدیداران کے موبائل فون ہیک کرنے کی کوشش بے نقاب، ہیکرز نے حساس معلومات کے حصول کی کوشش کی۔ حکومت کے تمام سرکاری افسران کو چکن نہ رہنے اور ایسے کسی بھی میسج کا جواب نہ دینے کی ہدایت۔ آرمی چیف سے ہارورڈ یونیورسٹی کے وفد کی ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہارورڈ یونیورسٹی کے 38 طلباء کا جی ایچ کیو کا دورہ۔ آرمی چیف کا علاقائی سیکیورٹی، پاک فوج کے علاقائی کے کردار پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف نے کہا، عالمی برادری پاکستان کے کردار کا ادراک کرے، پاکستان دہشت گردی کے خلاف مؤثر کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آرمی چیف کا وفد کو پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر کرنے پر زور۔ سائفر گمشدگی کیس میں شاہ محمود قریشی 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے۔ کیس کی سماعت آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خصوصی عدالت اسلام آباد میں ان کیمرہ ہوئی۔ ایف آئی اے کی جانب سے 9 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد شاہ محمود قریشی کے وکیل شعیب شاہین کی جسمانی ریمانڈ کی مخالفت۔ کہا، جج نے ہمارے دلائل کو نظر انداز کرتے ہوئے مزید ریمانڈ دیا۔ آج 7واں دن ہے شاہ محمود قریشی جسمانی ریمانڈ پر ہیں۔ سانحہ 9 مئی انسداد دہشت گردی عدالت کی پولیس کو چیئرمین پی ٹی آئی سے جیل میں تفتیش کی اجازت۔ ضرورت محسوس ہونے پر چیئرمین پی ٹی آئی کو حراست میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے پولیس کی درخواست پر فیصلہ جاری کیا۔ تفتیشی افسر نے موقف اختیار کیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات میں مزید دفعات کا اضافہ ہوا ہے۔ نئے الزامات کی بابت تحقیقات اور گرفتاری کی اجازت دی جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو سنگین خطرات لاحق ہیں، وزن بھی کم ہو گیا۔ بشا بی بی کا سپریم کورٹ میں بیان حلفی۔ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کی صحت خراب ہو رہی ہے۔ 70 سالہ شخص کی گرتی صحت ان کی زندگی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ مشکلات اور تاخیر کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی سے 22 اگست کو اٹک جیل میں ملاقات ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی سزا معطلی کیس کے وکلاء کو سماعت کے بعد لفٹ سے جانا مہنگا پڑ گیا۔ لطیف کھوسہ سمیت کئی وکلاء آدھا گھنٹہ لفٹ میں پھنسے رہے۔ وکلاء مدد کے لیے پکارتے رہے لیکن بلڈنگ انتظامیہ موقع سے غائب رہی۔ ریسکیو اہلکاروں نے لفٹ کا دروازہ توڑ کر تمام افراد کو باہر نکالا۔ ریسکیو اہلکاروں کے مطابق گنجائش سے زیادہ لوگوں کی وجہ سے لفٹ رکی۔ لفٹ میں نہ کوئی فون، نہ کوئی ایمرجنسی الارم، موبائل فون کے سگنل بھی نہیں تھے۔ لفٹ میں پھنسے تمام افراد پسینے میں شرابور تھے۔ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے مارکیٹنگ کمپنی کو نوٹس جاری کر دیا۔ سپانسرز غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیم کے پلاٹس کی غیر خرید و فروخت فوری روک دی۔ بلو ورلڈ سٹی، کیپٹل ویلی اور سیفرون کو بھی نوٹس۔ جی ٹی روڈ پر ایک اور غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیم زاک سٹی کو بھی نوٹس جاری۔ آر ڈی اے ایسی کسی غیر قانونی اسکیم کی تشہیر کی اجازت نہیں دیتا۔ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ممبر قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر علی شان سونی فراڈ کیس میں گرفتار۔ علی شان کے خلاف راولپنڈی تھانہ سول لائن میں مقدمہ درج ہے۔
مقدمے کے متن کے مطابق علی شان نے 10 لاکھ ادھار لیے، واپسی کے لیے چیک دیا، دوبارہ چیک بینک میں جمع کروائے لیکن ڈس آنر ہو گیا۔ ایس ایچ او کے مطابق علی شان سونی کو قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد گرفتار کیا۔ آج عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی۔ بحریہ ٹاؤن کی جانب سے صارفین سے بجلی کے اضافی نرخ وصول کیے جانے کا انکشاف، نیپرا کی ہدایت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اضافی نرخ وصول کیے گئے۔ جی ایس او آئسکو کے آڈٹ میں انکشاف، دستاویز کے مطابق اضافی نرخوں کی وصولی سے صارفین پر 90 کروڑ 60 لاکھ روپے اضافی بوجھ پڑا۔ جی ایس او آئسکو کے آڈٹ کے دوران بی ٹی پی 4 روپے فی یونٹ اضافی چارج۔ مظفر آباد میں مہنگائی کے سطح عوام پر ایک اور وار، یوٹیلٹی اسٹور پر آٹے کی قیمتوں میں 2 گنا اضافہ۔ یوٹیلٹی اسٹور پر 10 کلو آٹے کی قیمت 1420 روپے مقرر، 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 2840 روپے ہو گئی۔ یوٹیلٹی اسٹور کا آٹا بھی متوسط طبقے کی پہنچ سے دور، شہریوں کا حکومت سے یوٹیلٹی اسٹور پر سبسڈی پر دوبارہ بحال کرنے کا مطالبہ۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے برطانیہ کے ہائی کمشنر جین میرٹ کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، برطانیہ اور پنجاب حکومت کے درمیان تعلیم، صحت، ثقافت، افسروں کی ٹریننگ اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ برطانوی ہائی کمشنر نے سانحہ جڑانوالہ پر پنجاب حکومت کے بروقت اور مثبت اقدام کو سراہا۔ محسن نقوی کا سروسز ہسپتال کی نئی ایمرجنسی کا دورہ، مریضوں کے ہمراہ آئے تیماردار پھٹ پڑے، زیر علاج مریض کے تیماردار نے کہا مریض کو لایا تو لائٹ بند تھی، اے سی بھی نہیں چل رہا تھا، ہم دیکھ رہے ہیں آپ عوام کی بہتری کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ محسن نقوی نے کہا کہ سروسز ہسپتال کے حالات کا علم ہے، انشاءاللہ جلد بہتری آئے گی۔ صدر مملکت کے خط پر کوئی اجلاس طلب نہیں کیا، وزارت قانون کی وضاحت۔ ذرائع وزارت قانون کا کہنا ہے کہ عام انتخابات کی تاریخ کے معاملے پر فی الحال اجلاس طلب کرنے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ چیف الیکشن کمشنر کے جوابی خط پر صدر نے وزارت قانون سے رائے مانگی تھی۔ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت کے بعد انتخابی فہرستوں کی تجدید کی خبریں غلط قرار دے دی۔ کہا یہ خبر درست نہیں کہ تجدید کے بعد انتخابات کے شیڈول کا اعلان اور انعقاد ممکن ہوگا۔ حلقہ بندی اور انتخابی فہرستوں کی تجدید کا کام ساتھ مکمل کیا جائے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر سے چین کے نئے قونصل جنرل مسٹر یانگ یو انڈونگ کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور سی پیک منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ کی کے ایم سی کے ساتھ مل کر شہر کے لیے منصوبے لانے کی تجویز، مختلف شعبوں میں کام کی دعوت، بھرپور تعاون کی یقین دہانی۔ رانی پور واقعے کے خلاف ہیومن رائٹس خیرپور اور خیرپور میڈیکل نرسنگ کالج کا مشترکہ احتجاجی مظاہرہ، مظاہرے میں ڈاکٹر، نرسنگ اسٹوڈنٹس اور سول سوسائٹی خیرپور کی بھرپور شرکت۔ مظاہرین کی فاطمہ کے بہیمانہ قتل کی شدید مذمت، کہا معصوم فاطمہ کے ساتھ انصاف کیا جائے ورنہ احتجاج جاری رہے گا۔ ورلڈ بلائنڈ گیمز کرکٹ ایونٹ کا فائنل پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا۔ فائنل مارکہ آج انگلینڈ میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان بلائنڈ کرکٹ ٹیم ایونٹ میں ناقابل شکست رہی۔ پاکستان نے گروپ مرحلے میں بھارت کو 18 رن سے شکست دی تھی۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے صدر راجر بنی اور نائب صدر راجو شکلا 4 ستمبر کو لاہور آئیں گے۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے دونوں عہدیدار ایشیا کپ کا میچ لاہور میں دیکھیں گے۔ ارشد ندیم نے ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ 2024 کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ارشد ندیم نے 90.18 میٹر کی جیولن تھرو کی۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی مشہور اداکارہ خالدہ ریاست کو بچھڑے 27 برس بیت گئے۔ اپنے وقت کے نامور فنکاروں کے ساتھ ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے اور ناظرین میں خوب مقبول ہوئی۔ مشہور ڈراموں میں کھویا ہوا آدمی، دھوپ دیوار، سلور جوبلی، تعبیر، پناہ، بندش، ہاف پلیٹ اور پڑوسی شامل۔